دوستو کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا اور قیامت کے دن شیطان کا کیا بیان ہوگا؟ جیسے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو بہکانے کا کام کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شیطان ہمیں کس طرح گناہ کرنے کے لیے بہکاتا ہے اور وہ کس طرح قیامت کے دن ہمارے خلاف بیان کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو قیامت کا آنا ہر حال میں حکم الہی ہے جو ہر حال میں آنی ہے اور انسانوں کو اپنے ہر اعمال کا صلہ ملے گا۔ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی پری ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں اور گنہگار لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ شیطان کے بہکانے پر ہی کرتا ہے۔ شیطان انسان کو طرح طرح سے گناہ کرنے کے لیے بہکاتا ہے۔ دوستو گناہ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے انسان گناہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، لیکن اچھائی کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس اچھائی کے راستے کا صلہ بھی اللہ ہمیں اچھا ہی دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کی کری ہوئی اچھائی اور برائیوں کا حساب ہوگا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے شیطان کے اکسانے پر ہی کرتا ہے۔ شیطان انسان پر حاوی ہو کر اس سے گناہ کرواتا ہے۔ شیطان کا اللہ سے وعدہ ہے کہ وہ انسان کی نفس پر حاوی ہو کر برے کام کروائے گا۔ شیطان ابلیس بننے سے پہلے اللہ کا بہت عبادت گزار جن ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑا عابد اور اللہ کا فرما بردار تھا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تب سب فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ سبھی فرشتوں نے آج حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے حکم کو نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری عبادت اور نور کو ختم کر دیا۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے اسے آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، اور جب وہ مردود زمین پر گرا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے نفرت اور حسد پیدا ہو گئی۔ اسی دن سے شیطان اور انسان کے بیچ دشمنی جاری ہو گئی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے بہکائے اور انسانوں کو حرام کاموں کی طرف مائل کرے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ دوستو تبھی سے شیطان دنیا میں انسانوں کو بہکانے کے لیے کام کرتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں اچھائیوں سے دور کرتا ہے۔ انسان اپنے برے کام کا انجام سوچے بنا برے کام کرتا ہے۔ انسان کئی طرح کے برے کام کرتا ہے جو اللہ کو بہت ناگوار گزارتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی کا حق مارنا، خود پر تکبر کرنا، خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، جھوٹی گواہی دینا، چگلی کرنا۔ یہ سبھی ایسے گناہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ شیطان یہ سبھی کام ہم سے کرواتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا ہے کہ ہم کسی برائی سے متوجہ ہے۔ انسان اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ گناہ کرتا ہے اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ دوستو جب اللہ پاک روز قیامت انسانوں سے ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا حساب لے گا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے اور شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، شیطان کی کسی بات کو نہیں مانتے، قیامت کے روز سب طرف نفس نفسی ہوگی۔ آسمان ٹوٹ کر بکھر جائے گا، زمین پھٹنے لگے گی، اپنے اندر سے آگ باہر نکل دے گی۔ اس دن چاند تارے سبھی مخلوق فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی۔ تب اللہ کہے گا، کہاں گئے دنیا کے اندر گناہ کرنے والے، غرور تکبر کرنے والے؟ اس روز کوئی اللہ کے سوا نہیں ہوگا جو اس بات کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ زندہ کرے گا، جو اللہ کے حکم سے ایک ایسا سور پھینکیں گے جس سے اللہ کی سبھی مخلوق، انسان جنات سبھی زندہ ہو جائے گی۔ سبھی لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، جہاں لوگوں کے اعمالوں اور فیصلہ کیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، سبھی کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا قوت عطا کی ہے، پر برائی کا راستہ آسان ہونے کی وجہ سے انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے اور تھوڑی سے ایسی آرام مزے کے لیے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ شیطان انسان کو اس قدر بہکا دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے
اور وہ اچھائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت کے دن روز اللہ سبھی انسانوں سے اس کی دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لوگ اچھائی اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو دوزخ میں سخت عذاب میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے توبہ کا راستہ رکھا ہے، جس سے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے۔ لیکن روز قیامت اللہ وہ راستہ بھی ختم کر دے گا۔ قیامت کے دن انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا اور وہ اللہ سے معافی مانگے گا، لیکن اللہ توبہ کا راستہ بند کر چکا ہوگا اور انسانوں سے ان کے گناہوں کا حساب لے گا۔ تب انسان کہے گا کہ میں نے سبھی گناہ شیطان کے کہنے پر اس کے بہکاوے پر کیے ہیں، لیکن اس وقت شیطان کا بیان یہ ہوگا کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے مزے کے لیے کیے ہیں، میرا ان گناہوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب شیطان اس بیان کو کرے گا تو شیطان کے بہکاوے میں آنے والے انسان زور زور سے رو پڑیں گے۔ جب انسان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کتنے غلط کام کیے ہیں، جو شیطان صرف ان سے نفرت اور ان کا برا چاہتا ہے، تو انہیں اپنے کیے ہوئے بہت افسوس ہوگا۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر دین اور ایمان کی کمی ہے۔ شیطان اپنی ساری زندگی انسانوں کو برے کاموں کے لیے بہکانے کی گزار دیتا ہے۔ قیامت کے روز شیطان انسانوں کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا، میں نے بے شک تمہیں گنہگار بنایا، پر اس میں میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ میں نے تمہیں برے کام کرنے کے لیے وسوسے دیے اور تم نے میری باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کری۔ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ سب اپنی مرضی سے کیا ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے جو تم سے کہا تم سے میری بات مانی اور اپنی نفس کی سکون کے لیے خود کو گنہگار بنا دیا، یہ سب تیری اپنی رضا سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تم لوگ خود ہی گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے تم آج جہنم میں ڈالے گئے ہو۔ تم لوگوں نے خود میری بات مانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب مجھ کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ دوستو، جب شیطان ان لوگوں سے یہ بیان کرے گا تو جہنمی اس بیان کو سن کر اپنے اعمالوں پر پچھتائیں گے اور شیطانوں سے کہیں گے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزاؤں کا کم کرواؤ۔ تب شیطان ان سے کہے گا، میں نہ تو تمہاری سزا کم کروا سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی۔ اس کے بعد شیطان مردود کو اور سبھی گنہگار لوگوں کی آگ کی زنجیروں میں قید کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شیطان مردود کو تمام جہنمیوں کے مقابلے 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، بے شک گنہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ ان عذابوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی خاص دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔